ناول ملے کچھ اس طرح، از قلم پلوہ شاہ صافی۔ نیو ایپیسوڈ، ارہا کا ماضی۔ ابو جی یہ دیکھو۔ چھوٹی ارہا ہاتھ میں چھوٹی ٹرافی لی ابو کے سامنے آئی۔ وہ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہر سال وہ فرسٹ پوزیشن لیا کرتی اور ایسا ہی ایوارڈ لاتی خوشی خوشی گھر آتی۔ ابو جی گوہر اپنے نام کے بالکل برعکس تھے۔ انہیں بیٹی کی خوشیوں میں قطعی دلچسپی نہ تھی۔ ان کو تو بیٹا چاہیے تھا جو دہاڑی میں ان کا ہاتھ بٹا سکے، لیکن قدرت نے شادی کے 8 سال بعد اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا بھی تو ارہا نے جنم دیا۔ ارہا کے ہونے سے نفیسہ کی محنت دگنی ہو گئی تھی۔ شوہر کی کمائی سے اس کے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ اس نے ساتھ ساتھ مزدوری پر سلائی کڑھائی کا کام بھی شروع کر دیا۔ ابتدا میں گوہر کو ارہا سے محبت تھی، لیکن اس کے کندھوں کا بوجھ مانو بڑھ گیا تھا۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ارہا کے لیے اس کی محبت دم توڑ گئی۔ نفیسہ نے اپنی زندگی سے کئی تجربے حاصل کیے تھے، اس لیے وہ ارہا کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتی۔ اس نے سڑک کنارے سرکاری اسکول میں ارہا کا داخلہ کروایا۔ وہ بہت محنتی بچی تھی۔ باپ کی ڈانٹ نے اسے حوصلہ مند بنایا تھا تو وہ ماں کی لاڈلی بھی تھی۔ ارہا نے بلوغت میں قدم رکھا تو گوہر نے اس کی شادی کروانے کا سوچا، پر نفیسہ اس کے تعلیم حاصل کرنے کی حمایتی رہی۔ ارہا سمجھ گئی تھی کہ ابو جی محض اس کے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس لیے اسے جلد از جلد بیاہ دینا چاہتے ہیں۔ امی میں پیسے کما کر لاؤں گی، نوکری کروں گی تو ابو جی میری شادی نہیں کرائیں گے نا؟ ایک دن کم سن اور امیچور ارہا نے مشین پر جھکی نفیسہ سے سوال کیا، بیٹی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے کون تجھے نوکری دے گا؟ نفیسہ نے کمر سیدھی کرتے ہوئے تکلیف سے جھونجتے ہوئے کہا۔ ارہا سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے اگلے دن اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے نوکری دلانے کی درخواست کی۔ چونکہ وہ اسکول کی برائٹ اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے ہیڈ ماسٹر صاحب نے مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ میں ایک جگہ جانتا ہوں، وہاں تمہیں ماہانہ 3,000 بھی ملیں گے۔ اچھی کارکردگی رہی تو 5 سے 7,000 بھی کما سکتی ہو۔ ہیڈ ماسٹر نے اس کی مجبوری کو لالچ کی ہوا دی۔ سچ؟ میں ابو جی کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ ارہا ابھی بتاؤ گے تمہارے ابو جی تمہیں نوکری کرنے سے روک لیں گے؟ پہلے تم نوکری جوائن کر لو، تنخواہ ہاتھ میں آ جائے، پھر پیسوں سمیت بتانا، تب وہ خوشی خوشی راضی ہو جائیں گے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے معنی خیز نظروں سے اسے سر تا پیر دیکھا۔ ان کے ارادوں سے انجان کم سن ارہا ان کا دیا تجویز مان گئی اور نوکری کے لیے انٹرویو دینے ساتھ چل پڑی۔ رکشے میں سوار ہوتے ہوئے ارہا نے اپنے پھٹے پرانے چادر کو خود پر پورا بچھا دیا اور ماسٹر صاحب نے فاصلے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا پوچھیں گے انٹرویو میں؟ اس نے جوش و جذبے سے پوچھا۔ وہ اس بات سے خوش تھی کہ وہ ابا جی کا ہاتھ بٹائے گی، ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک تنگ اور خستہ حال گلی کے سرے پر رکشے سے اتر کر ارہا نے بغور اس جگہ کا مشاہدہ کیا۔ اسے وہ جگہ اور وہاں چلتے پھرتے لوگ ٹھیک نہیں لگے۔ سر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پرنسپل صاحب کو مخاطب کیا۔ یہی نوکری ملے گی۔ پرنسپل اس کے پیچھے ہو گیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور ارہا کو آگے چڑھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی سر، میں یہاں نوکری نہیں کروں گی، کوئی اور جگہ دیکھ لیتے ہیں۔ ارہا کانپنے لگی۔ جتنا تم پڑھی ہو ایسی نوکری مل سکتی ہے، ویسے وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمہیں ضرور پسند آئیں گے، سر نے قائل کرنا چاہا۔ ارہا شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پرنسپل صاحب اسے شیلا تائی کے کوٹھے میں لے آئے اور ایک جگہ بٹھا کر خود شیلا تائی کے کمرے میں دار آئے۔ ارہا کو کوٹھے پر بھیج کر سر پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ 1 گھنٹے تک لرزتے کانپتے ارہا ان کا انتظار کرتی رہی، جب ایک لمبی چوڑی لڑکی اس کے پاس آئی اور شیلا تائی کے کمرے میں لے گئی۔ اس سے پہلے کبھی یہ کام کیا ہے؟ شیلا تائی نے ارہا کے نین نقش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ارہا نے جھجکتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، دماغ مسلسل خطرے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے 5ویں نمبر پر کر دے، شیلا تائی نے اپنی اسسٹنٹ کو آواز دی۔ اسی اثنا دروازے پر ٹین ایج رمیز کپڑوں کی پوٹلی سر پر رکھے ہوئے نمودار ہوا۔ وہ محلے کے پاس اس کپڑوں کی دکان میں مزدور لگا تھا جہاں سے شیلا، رضیہ اور بقیہ کوٹھے کی عورتیں کپڑے لیا کرتی تھی۔ رمیز جھجکتا ہوا شیلا کے قدموں کے پاس جا بیٹھا اور سر پر سے پوٹلی اتار کر اس کے سامنے رکھ دی۔ شیلا ایک ایک کر کے اپنے آرڈر پر دیے کپڑے دیکھنے لگی۔ نئی جوانی کے چوکھٹ پر قدم رکھتا رمیز تیز نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے بیٹھی چادر اوڑھے ارہا پڑی، ان سب تنگ پوشاک پہنے اور چہرے کو میک اپ سے لٹڑے لڑکیوں میں ایک وہ ہی سیدھی سادی اور پوری ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ لیں اور اپنے استاد سے کہنا ایک چولی کی سلائی خراب کر کے دی ہے، اس لیے اس کے پیسے کاٹ رہی ہوں، اور چولی بھی واپس لے جا۔
कहना दोबारा सही करके दे। शीला ने चंद नोट रमीज को थमाए। रमीज शीला की आवाज़ पर सीधा हुआ, लेकिन इसका जहन चादरपोश कमसिन बच्ची में उलझ गया था। शीला ताई की हिदायत सुनकर वो वहाँ से रवाना होने लगा। एक पल को इरहा और रमीज की नज़रें आपस में टकराईं, पर इरहा ने फौरन से बेशतर अपनी निगाहें झुका दी थी। वो सर कहाँ है? इरहा की मतलाशी नज़रें प्रिंसिपल सर को ढूंढ रही थी। वो तो तुझे 2000 में बेचकर चला गया। ये हुसन का बाजार है और तू इस वक्त शीला के कोठे में है। शीला की आवाज़ किसी बम के धमाके से कम ना थी जो इरहा पर हुआ। वो सांस रोके फटी नज़रों से माहौल को देख रही थी। इसका जिस्म शल होने लगा, पर दिमाग बेदार था। नहीं, मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई थी, मैं ये सब नहीं करती। इरहा ने आस पड़ोस से हुसैन बाजार और वहाँ मुकीम औरतों के मुतल्लिक सुन रखा था, और आज सामना भी हो गया था। इसकी चिंगारती आवाज़ सुनते दरवाजे तक जाता रमीज़ रुका और अफसोस से पीछे मुड़कर इसे देखा। ज़माना जहालत ने एक और मासूम को अपनी लपेट में ले लिया था। इसने बेबसी से अपने हाथों में पकड़े नोट देखे। ना वो इसके अपने थे और ना वो इतने काफ़ी थे कि किसी मासूम को शीला के चुंगल से छुड़ा सकते। वो तो उस्ताद जी के पास 200 माहाना पर मजदूर लगा था, जिससे इसने बड़े बेटे होने के नाते बाप का सहारा भी बनना था और छोटे बहन भाइयों का सरपरस्त भी। इरहा की किस्मत पर अफसोस करता रमीज सर झटक कर रवाना हो गया। मैं ऐसा काम नहीं करती। इरहा आखिरी जवाब देती उठी थी कि 2 हट्टी गट्टी औरतों ने इसे बाजू से जकड़ लिया। देख लड़की, तेरी कीमत अदा की है मैंने, अब तो तू यही करेगी। अपनी रजामंदी से मान जा, वरना मेरे को ज़बरदस्ती करना भी अच्छे से आता है। शीला ताई अपनी जगह से उठकर इसके सामने गई और इरहा को थोड़ी ऊपर को उठाकर सख्ती से तंबी की। इरहा की आंखें भीगने लगी। मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे घर जाना है। इरहा मिन्नत करने पर आ गई। लेकर जाऊं इसे? कमरे में बंद कर दो। शीला ने गुस्से से एक असिस्टेंट को पुकारा। वो दोनों औरतें तेजी से इरहा को अंदर की जानिब घसीटने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, जाने दो। इरहा रोते हुए मजम्मत करने लगी थी। एक औरत ने अपना बाजू छुड़ाकर वो मुड़ी थी कि एक जोरदार थप्पड़ इसे फर्श पर गिरा गया। ज्यादा हंगामा किया ना तो इतना मारूंगी तेरे घर वाले पहचानने से भी इनकार कर देंगे। चल अंदर। शीला ने आग बबूला होते हुए इसे थप्पड़ दे मारा और फिर इरहा को बालों से जकड़े जमीन पर घसीटते हुए कमरे में दाखिल किया। इरहा की मजम्मत जारी रही जब तक वो उठकर दरवाजे तक भागी। शीला ताई दरवाजा लॉक कर चुकी थी। खोलो, बाहर निकालो मुझे, मैं डबल पैसे दे दूंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दरवाजा पीटती इरहा बुलंद आवाज सदाएं देने लगी। रोते बिलखते इसका दिमाग माउफ होने लगा। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठती चली गई। सर दरवाजे पर टिकाए इसने अम्मी और अबू जी को याद करते आंखें मूंद ली और हवासों से बेगाना हो गई। जल्दी तैयार कर इसे, 2 दिनों में महफिल लगने वाली है, तब तक इसे तैयार कर देना। अनछुआ माल है, जाजिब नज़र भी है, इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। शीला ताई चारपाई पर बैठी असिस्टेंट से मुखातिब थी। दूसरी जानिब इरहा बेहोशी के आलम में दरवाजे के पास ही गिरी हुई थी। जब इसे होश आया, कमरा पूरा तारीक था। दिन ढल कर रात हो चुकी थी। इसके इस्तराब में इजाफा होने लगा। वो दिन भर से गायब थी। अबू जी कितना गुस्सा होंगे, अम्मी कितना परेशान होंगी, ये सोचे इसे अंदर ही अंदर झींपने लगी। तो वो एक झटके से उठी और फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। 2 से 3 दफ़ा दरवाज़ा बजाने पर खुल गया। सामने खड़ी सजी सवरी लड़की ने इरहा को देखा, जिसका रो रो कर चेहरा सूज गया था। देख बहन, कोई भी अपनी मर्जी से ये सब नहीं करता। हम सब यहाँ तो भेजी गई हैं। ये किसी आशिक से धोखा खाकर मजबूरी में इधर पहुँची हैं। माया एक हाथ कमर पर रखे दूसरा हाथ में लहराते इरहा को समझाने लगी थी। ज़्यादा रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इस जगह एक मरतबा कोई आ जाए फिर वापस नहीं जा सकता। चल आजा। माया ने हाथ बढ़ाकर इरहा का हाथ थामा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ प्लीज़। मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि सर मुझे यहाँ ले आएंगे। इरहा के आंसू जारी हो चुके थे। यहाँ से निकल भी जाए तो कौन तुझे रखेगा? दिन भर से गायब है, क्या तेरा भाव तुझसे वापस रख लेगा? चलो रख भी ले तो समाज की बातें तुझे चैन से रहने देंगी? माया ने ज़माने की तल्ख हकीकत समझाने की कोशिश की। इरहा अपना हाथ छुड़ाकर गेट की जानिब भागी, मगर दरवाजे पर मुतय्यन मुहाफ़िज़ों ने इसे जकड़ लिया था और ज़बरदस्ती खींचते शीला के पास ले आए थे। तो तेरी ये हिम्मत? शीला ने एक और थप्पड़ रसीद किया। इरहा करहा गई। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और बच्ची की कच्ची कसर इस नशा आवर इंजेक्शन ने पूरी कर दी थी जो इसकी मजम्मत पर एक मुहाफ़िज़ ने इसके बाजू पर लगा दिया था। इरहा के आवाज़ बेगाना होने लगे थे। वो दुनिया की रोशनी से दूर होने लगी। मुहाफ़िज़ों का सहारे झूलती इरहा
وہ مشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں آدمیوں نے اسے لا کر پھر سے کمرے کے فرش پر پٹک دیا۔ نشے کے زیر اثر ارہا رات بھر اسی ٹھنڈے فرش پر سوئی رہی۔ صبح تک اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے دم سی بھوکی پیاسی اٹھی اور باہر نکل گئی۔ رات بھر کی تھکی ہاری لڑکیاں کچھ ابھی تک سو رہی تھیں، کچھ اونگتے ہوئے کھلی دھوپ میں سستانے بیٹھی تھیں۔ رمیز اس وقت شیلا کے آگے بیٹھا تھا۔ شیلا کل کی واپس لوٹائی چولی کی فٹنگ دیکھ رہی تھی۔ جب ارہا کی نظر رمیز پر پڑی، ہاں اب صحیح بنائی ہے، ایسے کام کرے گا تو 2 دفعہ کی محنت نہیں لگے گی نا۔ تو یہی رک، میں معاوضہ لے کر آتی ہوں۔ شیلا جو ارہا کے آنے سے بے خبر تھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارہا کو اسی موقع کی تلاش تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی رمیز کے پاس آئی۔ درزی بھائی مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں یہاں نہیں ہوں، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، بھائی ہوں گے، میری مدد کریں۔ ارہا نے آپ دیدہ ہوتے ہوئے التجا کی۔ میں کل ہی سمجھ گیا تھا، پر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ میں اتنا امیر ہوں کہ تمہاری قیمت ادا کر سکوں، اور نہ ہی روبدار کہ مجھ سے ڈر کر شیلا تجھے چھوڑ دے۔ رمیز نے بے بسی کی انتہا ظاہر کی۔ پولیس کو تو بتا دیں، ارہا نے دوسرا راستہ تجویز کیا۔ تم اس پولیس کی بات کر رہی ہو؟ رمیز نے ارہا کے عقب میں کمرے سے نکلتے ہوئے آدمی کی جانب اشارہ کیا۔ ارہا نے شوق کے عالم میں رخ موڑ کر دیکھا تو ایک موٹا پھرتیلا جوان کمرے سے نکل رہا تھا۔ اس کی باڈی پر موجود پولیس کی خاکی وردی نے اس کے عہدے کی تصدیق کر دی تھی۔ جب پولیس سیاستدان، باوقار اور باسوق مرد خود یہاں آ کر منہ کالا کرتے ہیں، ان سے کیسے مدد کی امید کی جا سکتی ہے؟ بس میں اتنا دعا کروں گا تم کسی اچھے ہاتھوں میں جاؤ۔ رمیز نے ایک اور حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے دعا دی اور شیلا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارہا بے دم سی چارپائی پر بیٹھی دروازے کے پار دیکھ رہی تھی۔ 15 سال کی عمر میں ارہا گوہر کوٹھے میں مقید ہو گئی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، آنکھیں ویران اور زندگی بنجر۔ دل ہی دل میں اس نے رمیز کی دی ہوئی دعا دہرائی۔ اس نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شام کے وقت کوٹھے کو تازہ پھولوں سے لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ ساری لڑکیاں ایک قطار سے بیٹھی تیار ہونے لگیں۔ خود تیار ہو کر مایا نے ارہا کو بھی اپنے جیسے کپڑے پہنائے اور میک اپ لگا کر تیار کیا۔ چلو جلدی چلو، محفل لگنے والی ہے، نئی لڑکیوں کو باہر لاؤ۔ شیلا کی اسسٹنٹ ان پر غور آئی تھی۔ اور تو یہ رونا دھونا ختم کر اور شکل سیدھی کر اپنی۔ اس نے ارہا کا بازو جھنجھوڑ کر اسے ڈپٹا۔ ارہا نے آنسو صاف کرتے ہوئے سب سے الگ نیم دراز بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے تیور ان سب سے الگ تھے۔ مایا اس کے پاس گئی اور اس کے پیر پر تھپکی ماری۔ تیرے بڑے مزے ہیں؟ مایا نے جتاتے ہوئے سے پوچھا۔ ہاں، آج وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، وہ ٹانگوں کو جھلاتی لاپرواہی سے بولی۔ چل پھر آرام کر۔ اس پر ہنستے ہوئے مایا پھر سے آ کر ارہا کے روبرو ہوئی۔ ارے تو گئی نہیں، جا باہر، یہ محفل نئی لڑکیوں کے لیے لگتی ہے۔ مایا نے اس کے کندھے پر لیے چادر کو ہٹایا۔ مجھے نہیں جانا۔ ارہا اداسی سے اپنی چادر واپس لینے لگی۔ اسے تنگ چولی شرارے میں شرمندگی ہو رہی تھی۔ تیرے ماما کا گھر ہے یہ، مفت میں شیلا کبھی نہیں رکھے گی، جان سے مار دے گی تجھے، چل جلدی جا۔ مایا نے شیلا کا ممکنہ رد عمل سے روشناس کروایا۔ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں کو بھگو گئے۔ زیادہ نخرے نہ کر، سیدھی طرح باہر جا اور ایسا جادو چلانا کہ پہلا مرد ہی تجھے منظور نظر کر لے۔ پہلی لڑکی اٹھ کر اس کی گفتگو میں شامل ہوئی۔ منظور نظر؟ ارہا کو سمجھ میں نہ آئی۔ اگر کوئی مرد یہاں کی لڑکی کے ساتھ ایک رات سے زیادہ گزارنا چاہے تو وہ شیلا کو اس کی لڑکی کی قیمت دے دیتا ہے، پھر وہ لڑکی اس کی منظور نظر ہو جاتی ہے، پھر وہ لڑکی کسی اور کے سامنے پیش نہیں ہوتی جب تک وہ یہاں کے ماحول میں سما نہیں جاتی۔ کسی کو منظور نظر ہو جا۔ اس نے مشورہ دیتے رخ پھیرا اور واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ ارہا اس کی باتوں میں گم تھی جب اسے اپنے کندھے پر مضبوط ہاتھ پڑا محسوس ہوا۔ شیلا تائی کٹیلی نظروں سے اسے گھورتے اپنے ساتھ باہر لے گئی اور قطار میں لگی لڑکیوں کے ہمراہ کھڑا کر دیا۔ مردوں کے گھیرے میں کھڑے وہ 15 سے 20 سال کے مابین لڑکیاں شو پیس کی طرح اپنا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ ارہا نے ایک مرتبہ بھی سر اٹھا کر وہاں بیٹھے مردوں کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود پر پردہ کرنے کی جتن میں دوچار رہی۔ وہاں بیٹھے ہر مرد ہوس بھری نظروں سے ایک ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لیجیے جناب، فل نیا مال ہے، کم سن جوان خوبصورت، دل دہلا دینے والی ادائیں۔ شیلا تائی ان کے گرد گھومتی ان لڑکیوں کے حسن کی تعریف کرتے ان مردوں کے جذبات کو اجاگر کر رہی تھی۔ پہلے آئیں پہلے پائے کے بنا پر آئیں اور لے جائیں۔ شیلا کی باتیں ارہا کو اپنے آپ کو کوڑوں کی مانند لگ رہی تھیں۔
5 نمبر۔ ایک جوان آواز اس کی سماعتوں پر پڑی۔ اچانک ارہا پر لرزش طاری ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی مزید اپنے آپ کو روک نہ سکی، پر اس سے پہلے کہ ولولہ کرتی شیلا نے اسسٹنٹ کو اشارہ کیا اور ارہا کو دبوچ کر کمرے میں لے گئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ روحانسی ہو کر کمرے میں راہ فرار تلاش کرتی رہی۔ جب فرار کا راستہ نہ ملا تو اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ لیا اور کسی جان لیوا آلے کی تلاش کی، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ وہ بھاگ کر کمرے سے منسلک واش روم میں اندر آئی اور دیوار پر لگا آئینہ اتار کر فرش پر دے مارا۔ ٹوٹے آئینے کی تیز دھار ٹکڑا اٹھا کر اس نے اپنی کلائی پر رکھا، پر اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ حرام زندگی یا حرام موت، وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس نے آنکھیں سختی سے مینچتے ٹوٹا ہوا ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھ دیا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور شیلا کے ہمراہ ایک جوان خوب رو توانا مرد اندر داخل ہوا۔ شہزادے سائیں، نیا مال ہے، 2 دن پہلے آئی ہے، تھوڑا ولولہ کرے گی، پر آپ سنبھال لینا۔ شیلا تائی نے اس کے جوان کے کندھے کو تھپ تھپایا تھا۔ جی شکریہ۔ جتنی پرکشش شخصیت تھی اتنی ہی مضبوط آواز۔ انجوائے، شیلا تائی معنی خیز انداز میں کہتی باہر نکل گئی تو شہزادے نے دروازہ لاک کر دیا۔ ارہا کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ اس جوان کو قائل کر سکتی ہے اور اٹھ کر واش روم سے باہر آئی۔ آنسوؤں میں شامل ہو کر آنکھوں کا کاجل رخسار پر بہہ چکا تھا۔ لبوں سے سرخ لپسٹک تھوڑی پر پھیل گئی تھی، بال بکھر گئے تھے، نیز وہ خستہ حال کمسن لڑکی اسے کہیں سے بھی دل بہلا دینے والی نہیں لگی۔ اس کے خستہ حال کو نظر انداز کر کے شہزادہ کامیار راجپوت قدم قدم کے اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ 25 سالہ جوان 15 سالہ ارہا کے نازک سراپے کے آگے آ گیا۔ راجپوت، جس کا مطلب راجاؤں کے بیٹے کے ہیں، اور وہ اپنا سلسلہ نسب دیو ملائی شخصیت سے جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ابتدا اور اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے جاتے ہیں۔ 1931 کی برطانوی ہند کی مردم شماری ایک واحد باسوق ذریعہ ہے جس سے راجپوتی آبادی کی تقسیم کا صحیح معلومات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمان راجپوت قبائل جیسے کہ جنجویا راجپوت، میو راجپوت، سلہریہ راجپوت مغل افواج کی فتح کے راست حاصل رہے۔ راجپوت تو ان کا اسلام قبول کرنا عموماً قادرانہ اور چشتیہ صوفی بزرگوں کے ساتھ ہوا۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت مسلمان راجپوت پاکستان ہجرت کر گئے اور ہندوستان راجپوت وہیں بسر رہے۔ چونکہ ان کا شمار مغلیہ دور کے بادشاہوں میں کیا جاتا ہے، اس لیے عظیم راجپوت اور ان کے بیٹوں کو شہزادے کے لقب سے نوازا جاتا تھا۔ کامیار نے سر تپیر ارہا کو دیکھا۔ دیکھیے، میں طوائف نہیں ہوں، ارہا نے قائل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں آئی ہر لڑکی یہی کہتی ہے، کامیار نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں سچ میں یہاں کی نہیں ہوں، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے، آپ میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نکال دیں۔ ارہا نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کوٹھے میں ایک مرتبہ جو آ گئی وہ کبھی یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ کامیار کے ہاتھوں نے حرکت شروع کر دی۔ وہ ایک ایک کر کے شرٹ کے بٹن کھولتا خود کو شرٹ سے آزاد کر رہا تھا۔ 15 سالہ ارہا ایک خوب روح توانا مرد کو برہنہ باڈی دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کامیار سے پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا، پلیز مجھے جانے دو، نہیں، مجھے میرے پاس مت آؤ۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ کامیار اس کے قریب ہوا اور اس کے دائیں اور بائیں جانب دیوار پر ہتھیلیاں رکھتے اس کی راہ مسترد کر دی۔ نہیں، ارہا نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ہاتھ میں پکڑے آئینے کے ٹکڑے پر ارہا کا دباؤ بڑھ گیا تو اس کی کلائی پر کٹ لگ گیا۔ وہ کرا گئی۔ کامیار پیچھے ہوا اور اس کے ہاتھ سے رستا خون دیکھ کر غصے ہو گیا۔ آر یو میڈ؟ یہ کیا کر دیا؟ کامیار نے روتی ہوئی ارہا کا بازو دبوچ دیا اور بیڈ پر بیٹھ کر جیب سے رومال نکالے اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ پلیز یہ رونا بند کرو۔ وہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ارہا کے رویے پر کامیار تپ گیا تھا۔ اس نے لب بھینچتے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کامیار نے گھور کر ارہا کو دیکھا۔ ویسے تم واقعی بہت خوبصورت ہو، اور روتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ ہا ہا ہا، کامیار نے معصومیت سے کہا اور زوردار قہقہہ لگایا۔ ارہا جھیم سی گئی۔ اسے کامیار کا یوں ہنسنا سمجھ نہیں آیا۔ اپنی شکل دیکھیے آئینے میں، جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ ہنستے ہوئے کامیار نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ ارہا نے بے یقینی سے اٹھی اور واش روم در آئی۔ ٹوٹے ہوئے آئینے کا بڑا ٹکڑا اٹھا کر اس نے اپنا عکس دیکھا تو اپنا بگڑا ہوا حلیہ دیکھ کر اسے خود پر ہنسی آئی۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ سر جھٹکتے اس نے اچھی طرح منہ دھویا، بال باندھے اور وہ تنگ کپڑے چینج کر کے اپنا اسکول یونیفارم پہن لیا۔ وہ جھجکتے ہوئے باہر آئی اور بیٹھ کے
پائنتی کے پاس ٹک گئی۔ کامیار پیر دراز کیے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا صاف دھلا دھلایا معصوم آنکھیں چہرہ کامیار کو محظوظ کر گئیں۔ اسے اسکول یونیفارم میں دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پڑھی لکھی ہو؟ اس نے ارحا کی معصومیت سے لبریز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 9 کلاس میں تھی۔ ارحا کا دل بجھنے لگا۔ پھر یہاں کیوں آئی؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہمارے معاشرے میں استاد کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ کے بعد استاد انسان کی شخصیت بنانے میں سب سے اہم ہوتے ہیں۔ میں نے اسی نصیحت کو یاد کرتے اپنے استاد سے مدد مانگی، نوکری کی طلب کی۔ کیا معلوم تھا وہ مجھے چند پیسوں کے بدلے یہاں بھیج دے گا؟ اپنی کیفیت بتاتے ارحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او پلیز دوبارہ رونے مت لگ جانا، میرے پہلے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ کامیار نے کوفت میں مبتلا ہوتے التجا کی۔ ارحا نے لمبا سانس لے کر آنسو اندر کھینچ کر خود کو نارمل کیا۔ کامیار اٹھ کر سیدھا ہوا تو ارحا بے اختیار اٹھ کر دیوار سے جا لگی۔ جذبات میں بہہ کر اس نے کامیار سے اپنی بے بسی کا اظہار تو کر لیا تھا، لیکن ارحا یہ نہیں بھولی کہ وہ اس وقت کوٹھے میں ہے اور سامنے بیٹھا ہوبرو جوان اس کا خریدار۔ ویسے میں بھی یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، عجیب سا لگ رہا ہے۔ کامیار نے رازداری سے سرگوشی کی۔ ارحا ابھی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ کامیار نے رخ پھیر کر پیشانی مسلتے ہوئے پاکٹ میں سے دوائی نکال کر پانی کی مدد سے حلق میں اتاری اور لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ دیا۔ لائٹس آف کر دو، روشنی سے میرے سر کا درد بڑھ جاتا ہے۔ کامیار کے لہجے میں تکلیف کے عناصر نمایاں ہوئے۔ آپ کہیں تو میں آپ کے سر کا مساج کر دوں؟ میں بہت اچھا مساج کرتی ہوں۔ پتہ ہے ابو جی جب دن بھر مزدوری کر کے تھکے ہارے گھر لوٹتے تھے مجھے سر کا مساج کرنے کا کہتے۔ ایک یہی تو کام تھا جو مجھ سے خوشی خوشی کہا کرتے تھے ماضی میں کوئی۔ ارحا پھر سے گلوگیر ہونے لگی۔ جو کرنا ہے کرو پر رونا مت پلیز، اور لائٹس آف کر دو۔ کامیار نے جھنجھلا کر ہاتھ ہوا میں جھلایا۔ ارحا نے سر اس بات میں ہلایا اور لائٹس آف کر کے زیرو بلب کی روشنی میں کامیار کے سرہانے آئے اور اس کے بالوں کو، اس کی پیشانی کو ہلکے ہاتھوں سے سہلانے لگی۔ ارحا کے ہاتھوں میں واقعی جادو تھا۔ کامیار کو بہت اچھا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون چھانے لگا اور تھوڑی دیر میں اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ وہ نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ صبح اس نے کروٹ بدلی اور زبردستی آنکھیں کھول کر نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کی تو سامنے دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے سوئی ہوئی ارحا پر نظر پڑی۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس وہ سوئی ہوئی اور بھی معصوم لگ رہی تھی۔ کامیار بنا آواز کیے اٹھا اور فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جب فریش ہو کر واپس لوٹا تو ارحا سوئی رہی۔ اس نے اپنی شرٹ پہنے بالوں کو انگلیوں سے سنوار کر ارحا کو جگانے کے لیے آواز دی۔ سنو اسکول گرل۔ اس نے ارحا کے کندھے کو ہلایا۔ وہ جو رات بھر غیر مرد کی موجودگی میں بمشکل بیٹھے بیٹھے سوئی تھی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے جگا کر کامیار نے والیٹ سے پیسے نکال کر دینا چاہے۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے پیسے، بلکہ آپ مجھے اپنی منظور نظر کر لو۔ ارحا کو اس لڑکی کا دیا مشورہ یاد آیا۔ کامیار نے آبرو سکڑے اسے دیکھا تو ارحا نے اسے کوٹے کے رولز کے مطابق منظور نظر ہونے کی تعریف بتائی۔ کچھ کرنے تو دیا نہیں تم نے، ایسے تمہیں اپنے نام بک کر لوں ہوں؟ کامیار نے والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے ہوں ہاں کیا۔ پلیز صاحب آپ مجھے شریف آدمی لگے ہیں، یہاں سے باہر نہیں لے جا سکتے، کم از کم اتنی مدد تو کر دیں، تھوڑے دن کے لیے منظور نظر کر لو۔ ارحا نے کامیار کا ہاتھ تھامتے التجا کی۔ اس کا نرم لمس محسوس کرتے کامیار کے دل میں ارحا کے لیے نرم گوشہ بننے لگا۔ اور اس سے کیا ہو جائے گا؟ کامیار نے ارحا پر اس کے جانب بڑھتی اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ مجھے یہاں سے بھاگنے کا طریقہ سوچنے کے لیے وقت مل جائے گا نا، کوئی راستہ نہ ملا تو خودکشی کرنے کی ہمت ہی آ جائے گی، پر میں کبھی دھندا نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی معصوم آنکھوں کی کشش کامیار کے دل میں گھر کرنے لگی، پر تاثرات سپاٹ رکھے وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارحا مایوسی سے سر پکڑ کر فرش میں بیٹھ گئی۔ اس کی امید پھر سے بجھ گئی۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر اللہ سے مدد مانگی۔ جہاں سے انسان کی کوشش ختم ہوتی ہے وہاں اللہ رحمت شروع ہوتی ہے، اور وہ چاہے تو کوٹھے میں رہتے ہوئے بھی لڑکی کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ بالکل۔ کامیار کمرے سے نکل کر شیلا کے آفس میں در آیا۔ آئیے شہزادے، کیسی رہی؟ زیادہ تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ شیلا تائی بقیہ لڑکیوں کی کمائی جمع کرتی نیم دراز بیٹھی تھی۔ کامیار روب سے چلتے ہوئے اس کے سامنے رکھی چیئر پر آگے ہو کر آ بیٹھا۔ شیلا میں اسے منظور نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کامیار نے بغیر تمہید باندھے سیدھے مدعے کی بات کی۔ اوہ، ایک رات میں کیا جادو کر دیا اس چڑیا نے؟ شہزادے کسی اور کو بھی اس جادو سے لطف اندوز ہونے دیں۔ شیلا تائی نے ایک ابرو اٹھائے معنی خیز مسکراہٹ اچھالی۔ قیمت بتاؤ۔ کامیار کی یہی خاصیت تھی، وہ کم گور کام کی بات تک بولنے والا انسان تھا۔ کتنی راتوں کی؟ شیلا تائی سنجیدہ ہوئی۔ ہمیشہ کے لیے۔ کامیار کے چہرے پر سکون اور اعتماد تھا، اور شیلا تائی کے چہرے پر پریشانی۔ شہزادے ہمیشہ کے لیے تو شیلا نے انکار کرنا چاہا، پر اس سے پہلے کامیار نے جیب سے چیک
بک نکالی اور سامنے ٹیبل پر بڑا قلم اٹھا کر پہلے 4 لکھا اور آگے 0 لگانے لگا۔ 3 0 لگا کر اس نے شیلا کے تاثرات دیکھے تو وہ ابھی سنجیدہ تھی۔ ایک اور 0 لگایا تو شیلا کی تھوک نکل کر حلق تر کیا۔ مزید ایک 0 اور لگایا تو شیلا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یوں 4 لاکھ میں ارہا شہزادے کامیار راجپوت کی ہمیشہ کے لیے منظور نظر بن گئی تھی۔ اس دور میں 4 لاکھ بھی آج کے 40 لاکھ کے قریب تھے۔ شہزادے، یہ تو منظور نظر ہونے کی قیمت ہوئی۔ پہننے اور کھانے کے الگ ہوتے ہیں۔ شیلا تائی پیسوں کی پجارن تھی تو وہ لاکھ کا ٹکا کٹا چیک لیتے ہوئے کنکاری۔ کامیار اٹھا اور والٹ نکال کر اس میں موجود ساری نقدی شیلا کے ہاتھ میں پٹک دی۔ یہ اس ماہ کا خرچہ اگلے ماہ کا 1 تاریخ کو مل جائے گا۔ اس کے بے لچک آواز سے شیلا قدرے سہم گئی، مگر پیسوں کی گڈی دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ اگلی شام ارہا پھر سے آزمائش میں پڑ گئی تھی۔ وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن شیلا کے اسسٹنٹ اسے زبردستی تیار کروا کے ہوئے کھڑا کر دیا۔ کم کھایا کر، موٹی ہو رہی ہے اتنی۔ رخسار نے مایا کو چولی کی زپ زبردستی چڑھاتے ہوئے اسے ڈریس پہننے میں مدد کی۔ مایا نے اس کے طنز و مزاح کو نظر انداز کیا۔ اداس چہرے پر میک اپ لگانے لگی۔ وہاں موجود ہر لڑکی کے دل میں غم تھا اور درد بھی تھا۔ اپنوں سے جھڑپنے کی تکلیف تھی، بچھڑنے کی تکلیف تھی، پر بدقسمتی سے شیلا کے کوٹھے میں مقید اس رسم میں دنیا کو نبھانے پر مجبور تھی۔ ارہا بے دلی سے تیار ہوئی اور لڑکیوں کے ہمراہ ہال میں قطار کی صورت بیٹھنے لگی تھی جب شیلا تائی کی چنگاڑتی آواز گونجی، اے 5 نمبر، جا اندر، تیری قیمت ادا ہو گئی ہے۔ اس نے حقارت سے ارہا کو جھڑکا۔ مطلب؟ ارہا حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ شیلا سے کیا پوچھے۔ مطلب کل رات والے شہزادے نے تیری قیمت ادا کر کے منظور نظر کر لیا ہے، اب کوئی اور مرد تجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ مایا نے ارہا کو کندھوں سے تھام کر گول گول گھمایا۔ ارہا کی ویران آنکھوں میں خوشی کی چمک در آئی تھی۔ وہ چہک اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چینج کر کے پہلے کی حالت میں آ گئی۔ رات ہونے کے قریب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پرسکون انداز میں دروازہ کھولا تو کامیار بلیک کلر قمیض شلوار پہنے تر و تازہ تیار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کامیار کی نظریں ارہا پر جم گئی تھی۔ وہ کل کے ہی اسکول یونیفارم میں موجود صاف شفاف چہرے پر مسکان سجائے ہوئے اس کے استقبال میں کھڑی تھی۔ بہت شکریہ، آپ کا احسان رہے گا مجھ پر، ارہا نے مشکور ہوتے ہوئے سر کو خم دیا۔ پھر تو میں آج سب کچھ کر سکتا ہوں نا؟ کامیار نے شرارتی انداز میں سر جھکا کر ارہا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ارہا خاموش ہو گئی۔ چونکہ کامیار اس کی قیمت دے چکا تھا، اسے دوسرے مردوں سے بچا چکا تھا، تو ارہا اسے براہ راست انکار نہیں کر سکی۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے سر جھکایا۔ اس کے چہرے کا رنگ فق سے اڑ گیا اور آنکھوں کے کوڑے بھیگنے لگے تھے۔ ارے یار، ایک تو تم روتی بہت ہو۔ کامیار ہنکارا بھرتے دور ہوا اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ ارہا محتاط انداز میں اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ کامیار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ چلو کچھ نہیں کرتا، مت بناؤ منہ۔ اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر کامیاب کو افسوس ہوا۔ ارہا نے پھیکا مسکرا دیا۔ آپ کی فیملی، میرا مطلب گھر میں کون کون ہے؟ ارہا نے اس کا دھیان بٹانے موضوع گفتگو بدل دیا۔ کامیار نے لمبا سانس لیا اور پورا لیٹ گیا۔ کل کی طرح بالوں میں مساج کرواؤ گی تو بتاؤں گا۔ کامیار نے سوالیہ نظروں میں ابرو اٹھائے۔ ارہا پورا مسکرا دی اور اس کے سرہانے کھسا کر اپنی انگلیاں کامیار کے گھنے بالوں میں ڈال دیں۔ اس کی ملائم انگلیوں کی حرکت کامیار کو بہت سکون بخش رہی تھی۔ وہ آنکھیں مودے سینے پر ہاتھ باندھے گویا ہوا اور اپنی فیملی کے متعلق سرسری انفارمیشن بتائی۔ بات کرتے کرتے ہی کامیار کی آنکھیں بوجھل ہو گئی۔ وہ خوابوں کی جہاں میں چلا گیا۔ رات کے کسی پہر کروٹ بدلتے ہوئے کامیار کی آنکھ کھلی تو ارہا کو فرش پر سمٹ کر لیٹے پایا۔ وہ اٹھا اور 2 زانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھا۔ سنو، ہیلو اسکول گرل۔ کامیار اب تک ارہا سے اس کا نام نہیں پوچھ سکا تھا۔ اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے ارہا کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ چلو اوپر سو، اس نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ارہا پیچھے ہو گئی۔ جب بولا ہے کچھ نہیں کروں گا تو بھروسہ کر لینا چاہیے۔ زبردستی ہی کرنی ہوتی تو میں کل کا کر چکا ہوتا، کامیار نے درستی سے کہا۔ ارہا تخفیف ہو گئی اور اٹھ کر بیڈ کے دوسرے سرے پر بیچ میں کافی فاصلہ چھوڑے لیٹ گئی۔ کامیار نے افسوس کرتے سر جھٹکا اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ شہزادے، میرا نام ارہا ہے۔ کافی دیر بعد کمرے میں آواز گونجی۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی اور کامیار کے پیر جھلانے سے وہ سمجھ گئی کہ وہ بھی اٹھا ہوا ہے۔ اور میرا نام کامیار ہے۔ مجھے شہزادہ لفظ بہت زہر لگتا ہے، دوبارہ اس لفظ سے مجھے مت بلانا۔ کامیار کے لہجے میں سختی برقرار رہی۔
کیوں برا لگتا ہے؟ شہزادہ کو نہیں بننا چاہتا؟ شاہی لائف اسٹائل، عالی شان محل، نوکر چاکر، گاڑیاں، رنگ برنگی پکوان، پرسکون لائف۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں شاہی زندگی کی خصوصیات گنوا رہی تھی اور ساتھ میں باپ کی ڈانٹ بھی۔ کامیار نے اس کے جملوں میں اضافہ کیا۔ بہت ڈانٹتے ہیں وہ آپ کو؟ ارہا تکیے پر کوہنی رکھے سر کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ چاہتے ہیں باقی بھائیوں کے جیسے میں بھی آرمی فورس یا سیاست جوائن کروں، اور میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بابا سے تکرار ہو گئی اور میں گھر سے نکل آیا۔ کامیار نے دوستانہ انداز میں اپنے کوٹھے آنے کی وجہ بتائی۔ اور امی نے نہیں روکا؟ ارہا کو شدت سے اپنی امی کی یاد آئی تھی۔ روکا تو تھا، پر اصل میں انہیں میرے گھر چھوڑنے کا معلوم ہی نہیں پڑا۔ میں بابا کی غیر موجودگی میں ممی کے پاس گھر جاتا ہوں اور رات کو بابا کے لوٹنے سے پہلے گھر آ جاتا ہوں، یہاں آ جاتا ہوں۔ کامیار نے شانے اچکائے۔ یہ تو دھوکہ ہوا نا؟ ارہا نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ تو بابا میری بات مان لیں، مجھے بزنس کرنے دیں۔ کامیار کا موڈ بگڑنے لگا۔ مجھے کیوں چنا؟ ارہا کو اس کی گفتگو سن کر اچھا لگا تھا، اس لیے وہ الٹ پلٹ سوال کرتے اسے گویا کروانا چاہتی تھی۔ 5 نمبر میرا لکی نمبر ہے، کل بھی ایسی ہی بس 5 نمبر کہہ دیا اور قسمت سے تم مل گئی۔ اور کامیار نے گفتگو ختم کرتے آنکھیں موند لیں۔ میرے لیے بھی آج سے 5 نمبر لکی ہی ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے آپ مل گئے شہزادے، اس نے کامیار کے پرکشش چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کامیار نے قدرے قریب کھسک کر ارہا کا ہاتھ تھامے اپنی پیشانی پر رکھا۔ ارہا مسکرا دی اور انگلیوں کو جنبش دینے لگی۔ یہ وہ سکون تھا جس کے پیچھے کامیار کہاں نہیں گیا تھا۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد سکون، دونوں کو جہاں یہ چیزیں مل جائیں وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ گھر سے بے سکون ہو کر کامیار کو ارہا کے پاس سکون ملا اور کامیار کی تھوڑی توجہ سے ارہا تکلیف سے رہا ہونے لگی۔ ارہا کو کوٹھے میں رہتے 1 ہفتہ ہو گیا۔ کامیار کا آنا بدستور جاری تھا۔ وہ کم گو انسان آدھی رات ہونے تک باتیں کرتا رہتا۔ اس دن کے بعد کامیار نے دوبارہ ارہا کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی اسی اعلیٰ ظرفی نے کم عمر ارہا کے دل میں گھر کر لیا اور وہ اس کی جانب فریختہ ہونے لگی۔ اس شام وہ معمول کے مطابق کمرے کے سرے کے پاس بیٹھی کامیار کے آنے کی منتظر تھی۔ جب اس نے مایا کا بلند آواز رونا سنا، موٹی نہیں ہو رہی میں، دکھ نہیں رہا کسی کو، بیمار ہوں میں، جسم پھول رہا ہے میرا، پر یہاں کی مالکن کو تو صرف پیسوں سے مطلب ہے اور مردوں کو جسم سے، میری اندرونی کیا کیفیت ہے کسی کو نظر نہیں آتا۔ مایا چوکڑی کے کر کے بیٹھی سینہ کو بھی کرتی آہو بکا کر رہی تھی۔ کیا ہوا مایا؟ ارہا نے اس کے پاس آئی تو مایا نے اسے اپنی تکلیف سے روشناس کروایا۔ وہ شکوہ کن انداز میں شیلا تائی سے مخاطب ہوئی۔ تائی آج اسے چھٹی دے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے، ارہا نے شیلا تائی سے التجا انداز میں کہا۔ تو بیٹھ جائے اس کی جگہ، شیلا تائی نے طنزی انداز میں کہا۔ ارہا کے اعصاب تن گئے۔ اس وقت کامیار اندر داخل ہوتے نظر آیا اور ارہا تیزی سے اس کے پاس گئے، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کامی، مایا بہت بیمار ہے، لیکن شیلا تائی سے زبردستی گاہک اٹینڈ کرنے بھیج رہی ہیں، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ اس کی پلیز ہیلپ کر دو۔ ارہا نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ اس کا کامیار کو کامی بولنے پر جہاں شیلا تائی اور مایا کو شوق لگا تھا، وہاں کامیار اس محبت بھرے نام سے محظوظ ہوتا ہوا شیلا کے سامنے اس سے اپنے جذبات دبائے رکھے۔ شیلا، آج اسے آرام کرنے دو، کامیار نے نرمی سے درخواست کی۔ شہزادے، تم تو جانتے ہو میرے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں تو میں اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے مجھے۔ شیلا نے میک اپ سے لڑتڑے چہرے پر غرور آلود مسکان سجائی۔ کامیار اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے والر سے 10,000 نکال کے شیلا کو تھمائے۔ 1 ہفتے کی قیمت ہے، اب 1 ہفتے تک اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ اس نے سختی سے تنبیہ کی۔ ارہا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے مایا کی جانب لمکی۔ جاؤ 1 ہفتہ پورا آرام کرو اور کل صبح پاس کی کلینک میں جا کر چیک اپ بھی کرا لینا اپنا۔ ارہا کی خوش اخلاقی پر مایا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پرجوش انداز میں ارہا کو گلے لگایا اور سر کو خم دیتے کامیار کا شکریہ ادا کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شیلا تائی پیسے گنتے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ارہا اور کامیار اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تم نے مجھے کیا بلایا؟ کامیار کی چمکتی آنکھیں ارہا کے مسکراتے چہرے پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ کامی، کامیار کا شارٹ فارم۔ آپ نے کہا نا کہ آپ کو شہزادے لفظ نہیں پسند، میں اس نام سے نہ بلاؤں اور اصل نام لینے میں مجھے جھجک ہو رہی ہے، اس لیے کامی کہہ دیا۔ کیوں اچھا نہیں لگا؟ ارہا نے وضاحت دیتے ابرو اٹھائے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کامیار اس کی مہربانی پر جوش میں آیا۔ اس کا دل ارہا کی جانب فریختہ ہونے لگا۔ وہ اسے خود سے لگانا چاہتا تھا، لیکن ارہا کے رونے کے خدشے سے اس کا ارادہ پس پش ڈال گیا۔ جا کر سو جا،
نہیں آنے والا وہ؟ شیلا نے خوابدیدہ ہوتے ہوئے کمرے کی چوکھٹ پر منتظر بیٹھی ارہا کو صدا لگائی۔ ایک ماہ میں وہ کامیار سے اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ اس کی غیر موجودگی سے اداس کرنے لگی۔ ایک ہفتے سے کامیار وہاں نہیں آیا اور یوں ہی ہر رات دیے گئے تک اس کی منتظر رہتے ہوئے پھر تھک ہار کر سونے چلی گئی۔ عادت لگنا محبت ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ارہا کو کامیار سے محبت ہو گئی تھی یا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے کامیار کی عادت ضرور ہو گئی تھی۔ اگلی شام اس کے توقعات کے برعکس کامیار آیا۔ ارہا نہ چاہتے ہوئے اس کے پاس شکوہ کر بیٹھی۔ ایک ہفتے سے منتظر تھی، کیوں نہیں آئے؟ اس کی معصومیت سے لبریز آنکھوں سے تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ خریدا ضرور ہے میں نے تمہیں، لیکن سر پر چڑھانے کی کوشش مت کرو۔ میری جب مرضی آؤں میں، جب مرضی نہ آؤں۔ تمہیں کھانے پینا تو مل رہا ہے نا؟ کامیار نے ارہا کو ڈپٹا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ دیا۔ ارہا اسے یہ نہ بتا سکی کہ بات اب کھانے پینے کی نہیں، بات عادت کی ہے، توجہ کی تھی، دل کی تھی جو اس کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ کامیار کی ڈانٹ ارہا کے دل پر لگی۔ وہ لب بھینچے بے آواز رونے لگی، پر اسے تکلیف سے زیادہ اسے کامیار کے درد کی فکر تھی۔ وہ سر کے درد سے جھونج رہا تھا اور اس کی یہ کیفیت ارہا بنا کہے سمجھ گئی تھی۔ رخسار پر بہے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا سر سہلانے لگی اور سر کا مساج کرنے لگی۔ کامیار نے غصے سے اس کا ہاتھ پرے کیا، پر وہ اپنی جگہ سے ہٹی نہیں۔ اس نے پھر اس کے بال سہلانے کی کوشش کی۔ کامیار کا وہی رویہ برقرار رہا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ پھر اس کا ہاتھ ہٹا کر جب ارہا پیچھے نہیں ہوئی تو کامیار نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے باروں میں چلتی ارہا کی انگلیاں اسے سکون بخش رہی تھی۔ وہ ایک دم نارمل ہو گیا۔ اتنا شدید سر درد کیوں ہوتا ہے؟ ارہا نے کامیار کی تکلیف دیکھی نہیں گئی۔ مجھے مائیگرین کی بیماری ہے، زیادہ ٹینشن لینے سے سر میں درد ہوتا ہے، اس سے سرسری انداز میں جواب دیا۔ ارہا خاموش ہو گئی۔ چند لمحے ارہا کی انگلیاں اپنا جادو چلاتی رہیں اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری منگنی ہو گئی ہے، ایک اور لفظوں کا وار جو سیدھے ارہا کے دل پر لگا۔ کب؟ میرا مطلب مبارک ہو۔ وہ مضطرب سی اس کے پہلو سے اٹھ گئی۔ 3 دن پہلے بابا نے اسی شرط پر مجھے بزنس پہ جانے کی اجازت دی کہ کم سے کم میں شادی ان کے پسند کی لڑکی سے کروں، اور مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں مان گیا۔ کامیار نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ بالکل، آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارہا نے اپنے آنسو چھپانے رخ موڑ لیا۔ تو اب آپ یہاں نہیں آئیں گے؟ دل پر پتھر رکھے اس نے یہ سوال کیا۔ کبھی کبھار ملنے آ جایا کروں گا، لیکن شیلا کو پابندی سے خرچہ بیچتا رہوں گا، کامیار نے اپنا وعدہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ ارہا پھیکا مسکرا دی۔ وہ کامیار کو یہ کیسے سمجھاتی کہ اسے خرچے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے اس کی عادت چاہت کی فکر تھی جو اب کامیار کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے نیند کی آغوش میں جاتا دیکھ ارہا اٹھی اور پیاس محسوس کرتے وہ کمرے سے باہر آ کر کچن کی جانب بڑھی تھی کہ ساتھ والے کمرے سے لمبا چوڑا جوان سردار ابراہیم دورانی باہر نکلتے نظر آیا۔ کہاں چھپا کر رکھا تھا شیلا نے تجھے؟ نیا مال اور ہم سے دور؟ کمینگی سے کہتے ابراہیم دورانی نے ارہا کی کلائی دبوچ لی۔ چھوڑو مجھے، لیو می۔ کامیار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ارہا اب تیز آواز میں صدائیں لگانے لگی۔ اس کی آواز پر کامیار تیزی سے اٹھا کمرے کے باہر آ گیا۔ ابراہیم دورانی کے شکنجے سے ارہا کا ہاتھ چھڑا کر وہ غضب سے سرخ ہوتا ابراہیم دورانی کے سامنے آیا۔ ارہا ڈری سہمی کامیار کے کندھے سے لگ گئی۔ اوہ، تو یہ تیری منظور نظر ہے؟ ابراہیم دورانی استہزائیہ ہنسا۔ ابراہیم دورانی، دور رہو اس سے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ کامیار نے انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کی۔ چلو کوئی نہیں، تھوڑے دن عیش کر لو، کبھی نہ کبھی تو یہ میرے پاس بھی آئے گی۔ ابراہیم دورانی نے خباثت سے ارہا کو گھورا۔ کامیار کے اسوات تن گئے۔ اس نے ابراہیم دورانی کی گردن جکڑ لی۔ شور شرابہ سنتے شیلا تائی وہاں بھاگی آئی اور اپنے گارڈز کے ذریعے ان دونوں کو آزاد کروایا۔ کوٹھے پر ایک لڑکی کے لیے لڑتے آپ دونوں اچھے نہیں لگ رہے، یہ آگ اپنے سیاست میں دکھاؤ، میرے کوٹھے میں نہیں۔ چلو اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ شیلا کامیار اور ابراہیم دونوں سے ایک ساتھ مخاطب ہوئی۔ ارہا کامیار کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر لے گئی۔ کامیار نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کیا۔ ارہا کے دل میں محبت کی لو جلنے لگی۔ کامی، آپ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ ارہا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھے اس کے پہلو میں بیٹھی۔ اگر لے جا سکتا ہوتا تو پہلے دن لے جا چکا ہوتا۔ یہ اتنا سمپل نہیں ہے ارہا، میری فیملی کو تم نہیں جانتی۔ کیا کہوں گا، کوٹھے سے خرید کر لایا ہوں، میرے بابا اور میرے بھائی کبھی نہیں مانیں گے۔ کامیار نے افسوس سے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اچھا، غصہ نہ کریں، سر میں پھر سے درد ہو جائے گا۔ ارہا نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹتے ہوئے کامیار کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سرد سانس خارج کر کے پھر سے سونے لیٹ گیا اور ارہا حالی ذہن سے اسے دیکھتی رہی۔ صبح کامیار نے جاتے ہوئے ارہا سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا اور اس کے والدین کے متعلق معلومات کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ارہا حویلی کی چارپائی پر گمسم بیٹھی تھی۔ اس کے نصیب میں نہ جانے اور کتنے امتحانات لکھے تھے۔ ارہا، ایک مشورہ دوں؟ پیار مت کرنا، یہ کبھی نہیں ملتا، بلکہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مایا اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور اپنا تجربہ شیئر کرنے لگی۔ تم نے
کیا تھا پیار؟ ارہا تھوڑی پر ہاتھ رکھی اس کی جانب مڑی۔ کیا تھا، میرے محلے میں رہتا تھا، کیا غضب کا لگتا تھا۔ میں اس سے پیار کر بیٹھی، پر اس کے لیے شاید میں ٹائم پاس تھی۔ ابا میری شادی کہیں اور کرانے لگے۔ میں اس کے پاس گئی، روئی، منت کیے، میں تیرے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، میں کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہوں؟ تو مجھے کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مایا کی تھوڑی بھیگ چکی تھی، ماضی کی وہ تکلیف جو وہ کبھی بلا نہیں سکی آج پھر اس کے دل کو چیر گئی تھی۔ اس نے کہا چل بھاگ چلتے ہیں۔ میں پگلی سچ میں گھر سے نکل پڑی، بہت خوش تھی، میرا پیار مل گیا۔ میں نے اسے کہا چل شادی کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا اب تم میری ہی ہو، شادی بھی کر لیں گے۔ پھر دھوکے باز وہ چند راتوں کی عیش سمجھ کر مجھے استعمال کر کے ادھر پھینک گیا۔ مایا نے گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے آنسو صاف کیے اور ارہا کی جانب رخ کیا۔ شہزادہ کامیاب بہت اچھا ہے، امیر، رئیس، جوان، پر ارہا وہ تجھے صرف وقتی تسکین کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنائے گا نہیں۔ حسن بازار میں آئی لڑکی کی لوگ عزت لوٹ سکتے ہیں پر کوئی عزت نہیں بنا سکتا اس کو، مایا نے سمجھاتے ہوئے ارہا کو خود سے لگایا۔ انہا نے لب بھیجے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کامیار حسن بازار سے نکل کر ارہا کے دیے ایڈریس پر گیا۔ آس پڑوس سے ارہا کی فیملی کے متعلق اس سے جو معلوم ہوا اس سے کامیار بہت اداس ہو گیا اور غصہ بھی۔ ایک غلط فیصلہ کبھی کبھی گھر کی خوشیوں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ارہا کی ناسمجھی میں کی گئی غلطی اس نے اسے کوٹے کا کی مقید بنا دیا تھا اور اس کی امی سے زندگی ہی چھین لی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار استاد کے نام کا لبادہ اوڑھے وہ اسکول پرنسپل تھا جس نے چند رقم کے بدلے ایک برائٹ اسٹوڈنٹ کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس رات کامیار ارہا کے پاس آیا تو پہلے سے زیادہ گمسم تھا۔ دراصل وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ارہا کو اس کی فیملی کے متعلق کیسے بتائے۔ آخرکار ہمت کر کے اس نے کنکھارتے ہوئے گلا صاف کیا۔ وہ ایڈریس جو تم نے بتایا تھا میں گیا تھا وہاں۔ اس نے پلکیں اٹھا کر ارہا کے تاثرات دیکھے۔ ارہا کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ آ کر گزرے۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ نفیسہ بیگم ایک ماہ قبل دل کے دورے کے باعث وفات پا گئی ہیں اور گوہر صاحب نے چند دن پہلے دوسری شادی کر لی ہے۔ جب میں نے تمہارا مطلب ان کی بیٹی ارہا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اول تو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، پھر کہا کہ وہ بھی اپنی امی کے ہمراہ مر گئی ہے۔ ساری روایت سن کر کامیار نے ارہا کو دیکھا تو اس کے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ میری امی جدائی برداشت نہ کر سکی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اپنی امی کو مار دیا۔ وہ زاروں کے طور رونے لگی۔ ابو جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے روندی ہوئی آواز میں ابو سے شکایت کی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ارہا تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ کامیار نے اسے دلاسا دینے سینے سے لگایا۔ ارہا اس وقت غم اور صدمے سے دوچار تھی۔ اس نے سسکتے ہوئے کامیار کو تھام لیا تھا۔ امی نے کتنی بامشکل مجھے پالا پوسا اسکول میں داخل کرایا، خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کھانا کھلاتی، پر میں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ روتے روتے ارہا کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ حوصلہ کرو۔ کامیار اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو کبھی اس کے پیٹھ سہلانے اسے خاموش کروانے لگا، ساتھ ہی اپنی باہوں میں تھامے نازک ارہا کے لیے اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ موقع حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بار بار دل کو ڈپٹتا لیکن ارہا کی خوبصورت سراپا اسے اپنے حصار میں لینے لگا۔ 3 ماہ میں ایسا پہلے بھی ہوتا رہا تھا پر وہ ارہا کی مرضی کا احترام کرتے خود کو روک لیتا، مگر آج کامیار کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ارہا اس وقت صدمے میں تھی، بے بس تھی اور کامیار اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا ہرگز روادار نہیں تھا، لیکن ہر گزرتے پل کے ساتھ شیطان اس پر حاوی ہونے لگا اور ارہا کے گرد اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ دل کے بہکاوے میں آ کر کامیار نے ارہا کے قریب جانے کی ارتکاب کی غلطی کر دی۔ ارہا روتے ہوئے ہوا سے بیگانہ ہونے لگی۔ اس میں کامیار کو روکنے کی سکت نہ رہی تھی، وہ اس کے آگے بے بس ہوتی گئی اور کامیار کا وجود اس پر حاوی ہو گیا۔ صبح ارہا کی آنکھ کھلی تو وہ کامیار کی باہوں میں تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی اور خود کو چادر سے ڈھک کر واش روم میں بند گئی۔ رات کا واقعہ یاد کرتے وہ دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں کا ریلا پھر سے بہہ نکلا تھا۔ یہ آنسو ماں کے مرنے اور باپ کے پہچاننے سے انکار کرنے کے نہیں تھے، بلکہ یہ غلطی اس گناہ کے تھے جو انجانے بھی سے سرزد ہو چکا تھا۔ روتے روتے اس کی سسکیاں بلند ہونی تو اس کی آواز پر کامیار کی نیند ٹوٹی۔ وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھا اور پیشانی مسلنے لگا۔ سر کا درد اس کی جان لینے کو تیار تھا۔ واش روم کے بند دروازے سے آتی ارہا کی ہچکیوں نے اسے پشیمانی کا احساس دلایا۔ ارہا باہر آؤ، وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ کامیار کی آواز سنتے ارہا کا رونا مزید بلند ہوا اور نفی میں سر ہلاتے گھٹنوں میں سر چھپا گئی۔ ارہا میری بات سنو، آئی کین ایکسپلین۔
کامیار نے وضاحت دینا چاہی۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگا۔ ارہا آنسو صاف کرتے چینج کر کے واش روم سے باہر آئی اور کامیار کو دھکا دے مارا۔ کیوں کیا ایسا؟ میں اپنے حواس میں نہیں تھی پر آپ تو ہوش میں تھے۔ میری امی مری تھی، باپ نے جیتے جی مار دیا تھا مجھ پر، غموں کا پہاڑ پڑا تھا اور آپ نے تو زندہ گاڑ دیا۔ کیوں؟ ارہا غم اور غصے سے کامیار کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ سوری، میں بہک گیا تھا، پلیز۔ کامیار نے اپنی جانب اٹھتی ارہا کی چھوٹی مٹھیاں پکڑ لیں۔ نہیں، اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی مجھ سے شادی کرو، چاہے یہی رکھو پر شادی کرو۔ میں بتا رہی ہوں کامی، میں خود کو جان لے لوں گی۔ اب تو مجھے اپنانا ہی پڑے گا آپ کو۔ ارہا نے بار بار آنکھیں رگڑتے انگلی اٹھا کر کامیار کو دھمکایا۔ ارہا، اچھا ریلیکس، میں کروں گا شادی، تمہیں لے جاؤں گا یہاں سے، پلیز ریلیکس۔ کامیار نے زبردستی اسے تسلی دینے سینے سے لگایا۔ اس کی باہوں میں آتے ارہا کے غضب پانی بن گیا اور وہ ایک دم پرسکون ہو گئی۔ کامی، مجھے لائف میں آپ کے علاوہ نہ کبھی کوئی تھا اور نہ آئندہ آئے گا۔ اب غلطی سے ہم سے جو ہو گیا ہے اس کا مداوع بھی ہمیں کرنا ہے اور اس کا ایک حل ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرو۔ میں نہ کوٹھے والی ہوں اور نہ طوائف، اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے آپ پر ایسا لقب برداشت نہیں کر سکتی۔ کامیار کے سینے میں سر چھپائے وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ کامیار دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ میں بابا سائی سے بات کرتا ہوں، انہیں ہمارے رشتے کے لیے منانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسے باہوں میں تھامے کامیار نے وہ وعدہ کیا جس کی تکمیل کا اسے خود بھی یقین نہ تھا۔ ارہا کو سمجھا بجھا کر کامیار سر جھکائے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ماں کے جانے اور باپ کے دھتکار دینے کا غم اور زندگی کے نئے آزمائش پر ارہا ٹوٹ گئی تھی اور کتنی ہی دیر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ نہ اسے بھوک کا احساس تھا، نہ پیاس کا۔ اس کے اندر جینے کی خواہش ختم ہو گئی تھی۔ کامیار راجپوت محل پہنچا تو ہر سو خوشی کا سما چھایا ہوا تھا۔ ایک ماہ پہلے ہی پورے گھر کو رنگین لائٹس اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ عظیم راجپوت اور ان کی بیگم اپنے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی شادی عالیشان طریقے سے کرانا چاہتے تھے۔ تینوں بڑے بھائی اور بڑی بہنیں اپنی اپنی فیملی سمیت راجپوت محل میں موجود تھیں۔ عظیم راجپوت نے کامیار کو آتے دیکھا تو خوشی سے چہکتے اس کے سامنے آئے اور ایک لفافہ اس کے آگے کیا۔ اس نے تعجبی انداز میں ایک ابرو اٹھایا اور وہ لفافہ بابا سائی کے ہاتھ میں تھمایا اور اندر موجود خط نکال کر پڑھا۔ خط میں کامیار کو امریکہ کے سب سے مشہور اور بڑی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی آفر کی گئی تھی۔ کامیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہمیں پورا یقین ہے ہمارا چھوٹا بیٹا بزنس میں بڑا نام کمائے گا۔ عظیم صاحب نے اسے گلے لگا کر فخرانہ انداز میں اس کا شانہ تھپتھپایا۔ شادی کے ساتھ ساتھ سب اسے اتنی بڑی ترقی پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ کامیار کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ ایک طرف اس کی پوری فیملی کی امیدیں، ان کی خوشیاں، امریکہ میں بزنس کرنے کا اس کا خواب، دوسری جانب ارہا جس کے ذکر سے بھی یہ ساری خوشیاں ختم ہو جانی تھیں۔ کامیار نے سر جھٹک کر ارہا کے خیالات محو کیے اور بقیہ فیملی سے مبارکباد وصول کرتے اس نے گلے ملنے لگا۔ وہیں دوسری جانب ارہا کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا کانٹوں پر چلنے کے مانند تھا۔ وہ بے صبری سے کامیار کا انتظار کرنے لگی۔ دن بھر وہ بے چین رہتی اور رات گہری ہونے تک گیٹ پر نظر جمائے کامیار کے منتظر رہتی۔ یوں ہی ایک ماہ گزر گیا۔ وہ کامیار کا سہارا بند آتا گیا اور یہاں ارہا کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی ایک کونے میں پڑی رہتی اور رات بھر رو رو کر آنکھیں سجا لیتی۔ اس دن صبح سویرے سے ارہا کی طبیعت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مایا اور شیلا اسے کلینک ملے گی۔ ڈاکٹر کے معائنے پر شیلا کو یہ خبر ملی۔ اس نے شیلا کا سر چکرانے لگا۔ کم عقل بیوقوف، اتنی سمجھ نہیں تجھ میں؟ ستیہ ناس کر دیا نا، اب کیا کروں میں تیرا؟ شیلا تائی بستر پر نیم دراز بیٹھی ارہا کو جھڑکنے لگی۔ تائی کیا ہو گیا؟ دیکھ نہیں رہی کتنی بیمار ہے وہ، اور تو اس پر چلا رہی ہے؟ مایا نے شیلا کے رویے پر شکایت کی۔ میرا دل تو کر رہا اس کا گلا دبا دوں۔ ارے ماں بننے والی ہے، پریگننٹ ہو گئی ہے۔ شیلا تائی نے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے دانت کچکچائے۔ مایا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اتنی دیر سے خود میں رکھے ہاتھوں کو گھورتی خاموشی سے تائی کی ڈانٹ سنتی ارہا نے بے یقینی سے پہلے تائی اور مایا کو دیکھا اور پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ احساس، وہ جذبہ ارہا میں نئی امید بھر گیا تھا۔ اس کے بجھتے دل نے نئے سرے سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ انسان جو اس وقت آپ کی زندگی میں آئے جب آپ بجھ رہے ہوں، زندگی میں ہار رہے ہو، تو وہ تمام تر محبتوں کا مستحق ہے۔ ارہا کی زندگی میں اسے بیبی کی آمد نے جینے کی شمع کو روشن کر دیا۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں تو ابھی یہ بچہ گرا رہی ہے، حاکمانہ انداز میں کہتی شیلا تائی ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی کہ ارہا ان کے قدموں میں جا گری۔ نہیں تائی، میں ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ انجانے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی سزا اس معصوم کو کیوں دوں؟ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کریں۔
قسمت نے مجھ سے میرا گھر، میرے ماں باپ، یہاں تک کہ کامی کو بھی چھین لیا ہے، پر مجھ سے میرا بچہ مت چھینو۔ ارہا نے شیلا تائی کے پیر پکڑ لیے۔ ارہا کوٹھے میں بچہ پیدا کرے گی، سماج کیا کہے گا، باپ کا نام کون دے گا؟ مایا نے اپنی جانب سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ میرے جینے کی وجہ بنے گا، میں ہی اس کی ماں ہوں، میں ہی اس کا باپ، اور کامی آئے گا نا مجھے لینے، نہ صحیح پر اس بیبی کو کے لیے وہ مجھ سے شادی ضرور کرے گا۔ ارہا پر امید ہو گئی تھی۔ ارہا، تجھے بھی لگتا ہے شہزادہ کامیار واپس آئے گا؟ پگلی، وہ جا چکا ہے، نہیں آئے گا۔ مایا کو ارہا کی ذہنی حالت پر افسوس ہوا۔ کوئی آئے یا نہ آئے، پر میں ابارشن نہیں کرواؤں گی۔ ارہا نے حتمی فیصلہ سنایا۔ شیلا تائی نے اس کی تھوڑی سی جکڑ کو اٹھایا، نفرت بھری نگاہوں سے ارہا کو دیکھا۔ دیکھ، زیادہ ڈرامہ مت کر، یہ مدر ٹریسا کا کردار کہیں اور جا کر نبھا، سمجھی؟ چل اندر۔ شیلا نے گراتے ہوئے اسے ڈاکٹر کے کمرے میں دھکیلا۔ تائی کی ضد پر ڈاکٹر نے پھر سے ارہا کا معائنہ کیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ شیلا، ابارشن کی اپنی ایک مدت ہوتی ہے، اور ارہا کا بیبی اس مدت سے اوپر ہو چکا ہے۔ اب ابارشن کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر 10 دن پہلے بھی لے آئی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا، پر اب نہیں۔ سوری، ڈاکٹر نے تفصیل سے سمجھایا۔ شیلا تائی کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ ارہا خاموشی سے تبسم ہوئی اور شیلا تائی کا ہاتھ تھام لیے۔ دیکھا تائی، اللہ بھی نہیں چاہتا میرے بچے کو کچھ ہو۔ مان جاؤ، میں تیرے کوٹھے پہ مسئلہ نہیں کروں گی، میں یہاں سے کسی اور جگہ چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی کامی نے مجھے ہمیشہ کے لیے منظور نظر کر رکھا ہے نا، میری قیمت تو وہ دے چکا ہے، تم مجھ سے دھندا نہیں کروا سکتی۔ ارہا نے منانا چاہا، پر شیلا تائی غصے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کلینک سے باہر نکل گئی۔ ارہا کی پریگنینسی کے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ کامیار کی جانب سے کوئی اطلاع نہ ملی تو ارہا نے اپنی جانب سے اسے رابطہ کرنے کا سوچا۔ رمیز بھائی، آپ شہر جا رہے ہیں نا؟ ارہا نے حویلی میں کپڑوں کی پوٹلی کے پاس بیٹھے رمیز سے پوچھا۔ جی ارہا بہن، کوئی کام تھا؟ رمیز بھائی نے خوش دلی سے سوال کیا۔ جی، یہ خط راجپوت محل جا کر شہزادے کامیار کو دے دینا، اور سنیں، کامیار کو ہی دینا، وہ نہ ملے تو واپس لے آنا، اور غلطی سے کسی اور کو مت دے دینا۔ ارہا نے اپنا ہاتھ دل خط میں لکھ کر کامیار کے نام بھیجا۔ رمیز بھائی نے جی اچھا کہہ کر خط جیب میں ڈالا اور روانہ ہو گیا۔ ارہا کی امید کی شمع میں ہلکی سی روشنی امڑنے لگی۔ کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا کہ کامیار خط ملتے ہی اس کے پاس دوڑے چلے آئیں گے، مگر یہ غلط فہمی جلد خاک میں ملنے والی تھی۔ 2 دن بعد رمیز اس کا خط واپس لے کر آیا تھا۔ میں محل گیا تھا، پر شہزادہ کامیار نہیں ملا، اور وہاں کے ملازمین سے پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا ہے۔ رمیز نے خط واپس ارہا کو تھمایا۔ ارہا سست روی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور رونے لگی۔ کچھ پل آنسو بہا کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور اپنی بقیہ زندگی اپنے بیبی سے منسوب کر لی۔ اور پھر وہ وقت آن پہنچا جب ارہا 16 سال کی عمر میں ماں کے درجے پر فائز ہو گئی۔ اس نے ننھی سی بیٹی کو جنم دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے وہ چھوٹی سی پری شیلا تائی کے ہاتھوں میں دی تو وہ جذباتی ہو گئی اور بے اختیار رو پڑی۔ پہلے ہی نظر میں ننھی سی میرام شیلا تائی کے دل میں گھر کر گئی تھی، وہ جو خود کبھی اولاد کی شیرنی چکھ نہیں سکی تھی۔ میرام نے اس کا دل ممتا کو جگا دیا تھا۔ میرام 3 ماہ کی ہوئی تو ارہا کے نام ایک خط آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے پوسٹ مین میں خط سے جھڑک کر پڑھنے لگی۔ وہ کامیار کا آخری الوداعی خط تھا، ایک آخری چیک کے ساتھ۔ اس نے ارہا کو اپنے منظور نظر کے نام سے آزاد کر دیا تھا۔ شام میں وہ میرام کو گود میں اٹھائے مایا سے کوٹھا چھوڑ کر جانے کی اجازت بات کر رہی تھی جب شیلا طیش میں آ گئی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ ویسے بھی تو اب میرے کام کی نہیں رہی، بچے کی ماں پر کوئی مرد پیسے نہیں لگاتا، اور رہی بات میرام کی، تو اگر شیلا زبردستی کسی سے دھندا کرا سکتی ہے تو کسی کو اس گندگی سے بچا بھی سکتی ہے۔ میں زبان دیتی ہوں ارہا، تیری بیٹی کبھی اس ماحول کا حصہ نہیں بنے گی، ہم دونوں مل کر اس کی ایسی پرورش کریں گے کہ کوٹھے کی ہوا بھی نہ چھو سکے گی۔ شیلا تائی نے پرعزم ہوتے ہوئے وعدہ کیا۔ ارہا خوشی سے چہک اٹھی اور شیلا تائی کو گلے لگا دیا۔ شیلا تائی نے اس کی دوسری منزل کا کمرہ تیار کروایا۔ اس کی سب مہربانی کے بدلے ارہا نے کپڑے سی کر دینے کا انتظام کیا، جس نے شیلا تائی کے درزی کے پیسے بچ جاتے اور ارہا کی مالی مدد بھی ہو جایا کرتی تھی۔ تہواروں پر رمیز بھائی ننھی میرام کے لیے نئے کپڑے اور کتابیں لے کر آیا کرتے۔ انہوں نے ہی میرام کو پڑھا لکھا کر کچھ بننے کی تجویز دی جب شیلا تائی اور ارہا خوشی خوشی مان گئی تھی۔ یہ دیکھ ارہا، تیری بیٹی نے کیا کیا؟ حفصہ نے اپنے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ کوٹے سے منسلک اس کمرے میں شکایت کرنے در آئی۔ اس لڑکے کی پیشانی کو سوجا دیکھ کر ارہا دنگ رہ گئی۔ میرام، تم نے مارا اسے؟ اس نے گلہ آمیز انداز میں پوچھا۔ 10 سالہ میرام نے غصیلی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھتے سر اوپر اونچا کر کے اسبات میں ہلایا۔ اس نے مجھے پیچھے ٹچ کیا تو میں نے پتھر مار دیا، میرام نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ ارہا کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ہلکے سے میرام کے آگے جھکی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام دیا۔ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرے تو پتھر نہیں، اینٹ سے مار کر اس کا سر پھوڑ دینا۔ ارہا کی آنکھوں سے جھلکتا اعتماد میرام کی ہمت بڑھا گیا۔ یہ کیا سکھا رہی ہے تو اپنی بیٹی کو؟ حفصہ
غصے سے کنگاری، وہی جو ہر ماں کو اپنی بیٹی کو سکھانا چاہیے، سیلف ڈیفenس، اپنا بچاؤ کرنا۔ ارہا نے میرام کے کندھے کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ ہوتے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ کیوں ان کی ہمت دبا دی جاتی ہے؟ میری بیٹی بہت بہادر بنے گی، اپنے آپ پر اٹھتی بری نظر والے کو اس کی نانی یاد دلا دے گی۔ ارہا نے میرام کو نئی امید دلائی۔ کوٹھے میں یہ سب کام نہیں آئے گا، آج نہیں تو کل اسے وہی کرنا پڑے گا۔ پھر بچاؤ کے طریقے کیا کرے گی؟ حفصہ طنزیہ ہنسی۔ ایسا کل میں کبھی نہیں آنے دوں گی، میری بیٹی یہ نہیں کرے گی، وہ پڑھ لکھ کر ایک دن کامیاب بنے گی، اس کا مستقبل ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ ارہا کے حوصلے میں ذرا کمی نہیں آئی۔ حفصہ ناک بھسوڑے ہوں ہاں کرتی چلی گئی اور ارہا مسکراتے ہوئے میرام کی جانب بڑھی۔ میرام، کبھی کسی کو اپنا پاور مت دینا کہ وہ تیرے دل میں جذبات سے کھیلے، تمہیں اندرونی اور بیرونی چوٹ پہنچا سکے۔ تم بہت انمول ہو، میری شہزادی ہو، کسی کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں بے مول کر سکے۔ ارہا نے اسے زندگی کے اصولوں میں سے اہم اصول کی نصیحت کی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ارہا نے میرام کو حقیقتاً کوٹھے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، بلکہ اسے پڑھا لکھا کر ایک قابل بنا دیا۔ آج اسحاق نے میرام کو سردار ابراہیم درانی کے چنگل سے بچا کر جب سچائی جاننے کی خواہش کی تو ارہا نے ایک فلم کی صورت اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے ساری داستان اسحاق اور میرام کو سنا دی۔ میرام اماں کی تکلیفوں پر ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اس کی اماں نے زمانے کے کیسے کیسے ستم سہے، وہ سوچ کر ہی دہل گئی تھی۔ اماں کا بھیگا چہرہ صاف کرتے میرام نے مضبوطی سے اماں کو خود سے لگایا، وہیں دوسری جانب اسحاق نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے لمبا سانس لیا۔ اسے اپنی فیملی کے کسی مرد سے ایسی بے تنائی اور یکسر فراموشی کی توقع نہیں تھی۔ شہزادے کامیاب میرے چاچو ہیں، اس نے افسوس سے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ ارہا اور میرام سمیت شیلا تائی نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا، پر اسحاق ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اسے حقیقت تسلیم کرنے میں کچھ وقت درکار تھا۔ بالآخر خود کو سنبھال کر وہ چیئر پر سے اٹھا اور اماں کے آگے دوزانوں ہو کر ہاتھ تھامے، آپ بے فکر رہیں، میرام اب اکیلی نہیں ہے، میں ہوں اس کے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بس تھوڑی مہلت دیں، میرام کو اس کا مقام ضرور ملے گا۔ اسحاق نے یقین دہانی کرائی تو ارہا نے شفقت سے اس کا رخسار پر ہاتھ رکھ کر سر کو جنبش دی۔ گھر آ کر اسحاق پوری رات کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے مضطرب رہا۔ صبح وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو تایا ابو اور دونوں پھوپھیوں بھی فیملی سمیت تشریف فرما تھیں۔ بڑے سے ڈائننگ ٹیبل اور بڑے صوفے پر بیٹھے سب ناشتہ نوش فرما رہے تھے۔ اسحاق خاموشی سے سب کا مزاج مشاہدہ کرتے اپنی چیئر پر آن بیٹھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ڈیڈ، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چائے کا گھونٹ پی کر اسحاق کنکارا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ماما لڑکیاں دیکھ لیں گی۔ سلطان راجپوت نے بیٹے کی فرمائش پر خوش مزاجی سے جواب دیا، لڑکی میں نے پسند کر لی ہے۔ اسحاق نے بات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ان دونوں کے سائڈ پر بیٹھے تبشیر بھی ان کی گفتگو کی جانب متوجہ تھا۔ شادی کے معاملے میں سلطان راجپوت نے اپنے بچوں کی پسند کو ہمیشہ پہلی ترجیح دی تھی۔ انہوں نے محظوظ ہوتے ہوئے ابرو اٹھائے۔ ہاں، کون ہے؟ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ میری کلاس میٹ ہے، کالج پارٹنر ہے۔ اسحاق نے ترکی پر ترکی جواب دیا۔ والد کیا کام کرتے ہیں؟ ڈیڈ کے سوالوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بزنس مین ہیں۔ اوہ! اسحاق نے کھنکروں سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے کامیاب چاچو کی جانب دیکھا اور والدہ ڈیڈ پوری دلچسپی سے سنتے رہیں۔ وہ ڈریس ڈیزائنر ہیں۔ ایک پل کے لیے وہ اماں کا پیشہ بتاتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تبصرہ جو اتنی دیر سے ان کی گفتگو سن رہا تھا قدرے آگے کو ہوا۔ لڑکی کا کیا نام ہے؟ ابرو سکیڑے اس نے غور سے اسحاق کو دیکھا۔ میرام۔ اسحاق نے گفتگو سے تبشیر بھیا کے سوالوں کا ایک لفظی جواب دیا۔ واٹ آر یو میڈ؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تبشیر میز پر ہاتھ مارتے گراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اسے طیش میں آتے دیکھ کر پوری فیملی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تبشیر، آپ جانتے ہو اسے؟ ڈیڈ حیرانی سے گویا ہوئے۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں ڈیڈ، وہ طوائف یا ریڈ لائٹ ایریا کی۔ تبشیر نے کھلے عام بلند آواز میں کہا۔ سب دنگ رہ گئے۔ ڈیڈ کے ابرو تن گئے تھے۔ وہ ایسی نہیں ہیں، کتنی دفعہ سمجھاؤں آپ کو؟ اسحاق بھیا کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر داغ برداشت نہ کرے۔ میرام کے لیے وہ ایک اسحاق تھا۔ تم ریڈ لائٹ ایریا جاتے ہو؟ ڈیڈ کا دماغ اس کے جملے پر اٹک گیا تھا۔ ڈیڈ، میں وہاں نہیں جاتا، وہ میرے کالج میں پڑھتی ہے، اینڈ ٹرسٹ می، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اسحاق نے ڈیڈ کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ بس بہت ہوا ہے، اب تمہاری زبان سے اس لڑکی کا ذکر نہ سنوں۔ ڈیڈ کے اشتعال میں اضافہ ہوا۔ انہیں نژاد کی شرٹ کا کالر دبوچ دیا۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کامیاب صاحب نے تیزی سے آگے ہوتے سلطان بھائی کے ہاتھوں سے اسحاق کو چھڑایا۔ پلیز ریلیکس، اسحاق نہیں لے گا اس کا نام، میں سمجھاتا ہوں۔ کامیاب نے بھائی کے کندھوں سے تھامے اسحاق سے دور کیا اور اسحاق کی جانب مڑتے
تھے کہ اس کی غراتی آواز کامیاب کی سماعتوں میں پڑی۔ شادی تو میں میرام سے ہی کروں گا، چاہے آپ سب مانیں یا نہ مانیں۔ انگلی اٹھا کر تردید کرتے ہوئے اظہار سب کو گھورتے لمبے ڈگ بھرتا روانہ ہو گیا۔ چلیں جی، ملتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ یہ ناول باقاعدگی سے سن رہے ہو تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔